بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج یوم الجمعہ ہے، جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کا دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان والے بندوں کے لیے عید کا دن قرار دیا۔ فرمایا کہ عید المؤمنین ہے جمعہ، اور سید الایام ہے، سارے دنوں کا سردار ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان والے بندوں کے لیے جمعہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کی ہم کو قدر کرنی چاہیے۔ جو بندے اس جمعہ کے دن کی قدر کرتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ ان کو جنت میں ایک اعلیٰ مقام دیا جائے گا، اور جنت میں ایک ایسا بازار ہر جمعہ کو لگایا جائے گا جس کا نام سوق الجمعہ ہوگا، یعنی جمعے کا بازار ہوگا۔ اس میں ان اہتمام کرنے والوں کے لیے نعمتیں رکھی جائے گی، اور ایک ایسی ہوا چلے گی جس سے ان کے حسن میں اضافہ ہوگا، ان کو راحت و سکون اور بے شمار نعمتوں سے ان کو سرفراز کیا جائے گا۔ اور جمعے کے تعلق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ جو بندہ 3 جمعہ جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے اور اس کو غافلوں میں اس کا شمار کر دیا جاتا ہے۔ اسلام سے وہ بندہ خارج ہو جاتا ہے، ایمان اس سے وہ بندہ نکل جاتا ہے جو بندہ 3 جمعے غفلت سے جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو حکم دیا کہ ہم جمعے کے دن کثرت سے درود پاک کا ورد کریں، درود السلام کو ہم عام کریں، جمعے کے دن کثرت سے پڑھیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جمعے کے دن درود السلام پڑھیں تو آپ پر اس کو پہنچایا جائے گا؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، تمہارا درود السلام مجھ تک پہنچایا جائے گا، تم کثرت سے جمعے کے دن درود السلام پڑھا کرو۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ تم درود پڑھو، سلام پڑھو، تمہارے سلام کو میرے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ ناظرین محترم، عید کا دن ہے، یہ جمعے کا دن، ہمیں اس میں خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد ذکر و اذکار میں، تلاوت میں مشغول رہیں۔ اشراق کا وقت شروع ہو، اشراق کی نماز پڑھیں، اور خاص طور پر جمعے کے دن سورہ کہف کا ورد کا تلاوت کریں، سورہ کہف کی تلاوت کریں، اس کا اہتمام کریں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اگلے جمعہ تک اس کی زندگی میں نور ہی نور عطا فرماتا ہے، روشنیاں ہی روشنیاں اس کی زندگی میں عطا فرماتا ہے۔ اور جو بندہ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو جمعے سے لے کر جمعے تک کی گناہیں اللہ تعالیٰ اس کے معاف فرما دیتا ہے۔ اور جو بندہ سورہ کہف کی 10 آیتیں یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں دجال کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ 10 آیت کریمہ سورہ کہف کی 10 مبارک آیتوں کے صدقے میں اتنے بڑے فتنے سے محفوظ فرما رہا ہے، تو باقی دوسرے چھوٹے چھوٹے فتنے تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ ان کو دور فرما دے گا ان آیتوں کی برکت سے۔ تو ہمیں خاص اہتمام کرنا چاہیے، جس طرح ہم عید کے دن اہتمام کرتے ہیں، ہم عمدہ لباس پہنیں، یہ خوشبو لگائیں، سرما لگائیں، اور جلد سے جلد مسجد کو جانے کی فکر کریں، کیونکہ جو بندہ جلدی مسجد کو آتا ہے جمعے کے دن، سب سے پہلے جو آتا ہے، پہلی گھڑی میں جو آتا ہے، اس کے لیے حدیث پاک میں جو فضیلت ہے، اللہ کی راہ میں اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب اس بندے کے لیے لکھا جاتا ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ بندوں کی جو آمد ہوتی ہے جمعے کے دن، جب بندے مسجد میں داخل ہوتے ہیں، فرشتے، اللہ کے فرشتے رجسٹر لے کر مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلی گھڑی میں جو آتا ہے اذان ہوتے ہی، تو وہ بندے کے نام اعمال میں اللہ کی راہ میں اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں دوسری گھڑی میں، ان کے لیے گائے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو بندے آتے ہیں ان کے لیے بکری اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو بندے آتے ہیں مرغی اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب ان کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو آخر میں آتے ہیں ان کے لیے اللہ کی راہ میں انڈا صدقہ کرنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر خطیب صاحب جمعے کا خطبہ دینے کے لیے جیسے ہی ممبر پر چڑھتے ہیں، فرشتے رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں، اس کے بعد آنے والے لوگوں کا نام رجسٹر میں درج نہیں ہوتا۔ آپ اندازہ لگائیں، کئی ایسے لوگ ہیں جو خطبہ ختم ہوتا ہے یا خطبہ شروع ہونے کا انتظار کر کے اپنے گھروں سے، اپنے دکان سے، اپنے کاروبار سے نکلتے ہیں کہ خطبہ کب شروع ہوتا ہے تب جائیں گے۔
بھائی جب خطبہ شروع ہو جائے گا آپ کا نام ہی رجسٹر میں فرشتوں کی درج نہیں ہے، جمعہ پڑھنے والے لوگوں میں آپ کا نام شمار نہیں ہوگا، تو پھر آپ اندازہ لگائیں کتنے بڑے نقصان اٹھانے والے میں آپ کا شمار ہوگا۔ تو ہمیں اہتمام کریں، سب سے پہلے جانے کی ہم کوشش کریں، پھر نمازیں پڑھیں، نوافل سنتیں وغیرہ جمعہ سے پہلے جو اہتمام کریں تو اس میں بے شمار فضیلتیں اور ثواب ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے تعلق سے جو دو اہم باتیں ہم کو ارشاد فرمائی، ایک تو کثرت سے درود و سلام کا پڑھنا کہ جمعے کے دن کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو، پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے، ایک وقت ایسا اللہ نے جمعے کے دن میں رکھا ہے کہ بندہ اس میں جو بھی دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ اب وہ وقت کون سا ہے، اس کے تعلق سے بزرگان دین نے ہماری رہنمائی کی۔ جی بعض بزرگان دین نے فرمایا کہ جب خطیب صاحب جمعے کا خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھتے ہیں، اس وقت سے لے کر نماز ختم ہونے تک جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ اور بعض بزرگان دین نے فرمایا کہ عصر کے بعد کا وقت، عصر سے مغرب کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک کا جو وقت ہوتا ہے وہ وقت بڑا ہی مقبول وقت ہوتا ہے۔